السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ حیض کی حالت میں اپنی بیوی کو پیار کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 300 میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیض کی حالت میں ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے مباشرت کیا کرتے تھے، یعنی لیٹا کرتے تھے، بیٹا کرتے تھے۔ انٹرنل کو جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک سیکس کرنا، وہ نہیں کرتے تھے، مطلب پیار کر سکتے ہیں آپ اپنی بیوی کو۔ تو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 300 ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے حکم فرماتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرماتے، بس میں آزار باندھ لیتی، یعنی ایک چادر کپڑا باندھ لیتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ مباشرت کرتے۔ اس وقت میں حائضہ ہوتی۔ مباشرت سے مراد پیار کرنا ہے، اس کو آپ کس کے لیں یا ان کو اپنے پاس بٹھانا، ان کو رکھنا، یہاں اس سے مراد ہے، مگر وہ سیکس نہیں جو آپ کرتے ہیں جب وہ حیض میں نہیں ہوتی، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں پیار کرنا، انٹرنل کورس جس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک، یعنی جب ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حیض میں ہوتی تھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوتے تھے، تو وہ ان کو کنگھی بھی کیا کرتی تھیں اور ان کا سر مبارک بھی دھو دیتی تھیں جب وہ حائضہ بھی ہوتی تھی، تو اس میں کوئی کباط نہیں ہے۔ اور اسی ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، ہم ازواج میں سے کوئی جب حائضہ ہوتی، اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مباشرت کا ارادہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازار باندھنے کا حکم دے دیتے، باوجود حیض کی زیادتی کے، یعنی کوئی چادر کپڑا باندھنے کا حکم دیتے، یعنی اس چیز کو ڈھک لو جہاں سے مطلب سیکس کیا جاتا ہے، پھر بدن سے بدن ملاتے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو بدن سے بدن ملاتے۔ آپ نے کہا، تم میں ایسا کون ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنی شہوت پر قابو رکھتا ہو؟ اس حدیث کی مطابق خالد و جریر نے شیبانی کی روایت سے کی ہے۔ یہاں بھی مباشرت سے ساتھ لیٹنا بیٹھنا مراد ہے۔ جیسے میں آپ کو پہلے کہا تھا کہ آپ خالی اگر عورت حیض سے ہے تو آپ ان کے ساتھ لیٹ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، ان کو چوم سکتے ہیں اور ان کو اپنی باہوں میں لے سکتے ہیں، مگر ان کے ساتھ وہ سیکس کا معاملہ نہیں کر سکتے جو آپ سمجھتے ہیں جو سیکس کیا جاتا ہے، تو وہاں یہ مراد ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے کسی سے مباشرت کرنا چاہتے اور وہ حائضہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ پہلے آزار باندھ لیتی، اور یعنی جب ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیار کرنا چاہتے، اپنی باہوں میں لینا چاہتے، میں سادے کھل کے الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب وہ اپنی باہوں میں لینا چاہتے اور کس کرنا چاہتے، چومنا چاہتے، پیار کرنا چاہتے، تو وہ اپنی زوجاؤں میں جن کو حیض ہوتا ہے ان کو حکم دیتے ہیں کہ ایک چادر باندھ لو اپنے اس حصے کو، پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس آتی اور وہ ان سے پیار کرتے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی بیویوں کو پیار کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، لیٹ سکتے ہیں، مگر ان کو کس کر سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں، مگر وہ سیکس جو ہم کہتے ہیں ایک اپنے عضو خاص کو آپ ان کے اندر نہیں ڈال سکتے۔ تو باقی معاملات آپ کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ کھائیں پئیں، خوش رہیں، کنگھی کروائیں اور سر دھلوائیں، پاس بٹھائیں، باتیں کریں، قرآن پڑھیں ان کے سر میں گود رکھ کے، سارے معاملات ہیں۔ بس حیض اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دیا ہے، تو یہ ان کے ساتھ رہے گا قیامت تک، تو باقی معاملات سارے ویسے ہی چلیں گے۔ پوشندہ کا مطلب جن صاحب کا تھا کہ سیکس کے حوالے سے تو میں نے یہ بتا دیا ہے، صحیح بخاری کی حدیثیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم سب قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے گا، اور فرقوں سے دور رہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔